السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان محسنین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ جنہوں نے اس دینی پروگرام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے محنت کی، کوشش کی، اور آئندہ بھی اس قسم کے پروگرام جاری رکھنے میں ممد اور معاون ثابت ہوں گے، جزاہم اللہ تعالی عنا خیر الجزا۔ ناظرین، آج کی ہماری اس نشست میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ سابقہ ہماری نشستوں میں ہونے والی گفتگو سے ہٹ کر ایک نئے چیپٹر اور نئی کتاب سے متعلق ہے، اور اس کا تعلق بھی دین کے ارکان میں سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ارکان دین میں سے الصیام، روزے کے بارے میں آداب، فضائل، احکام، مسائل پر گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز رکن دین حج سے کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ باب کا تذکرہ کروں، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو لفظ حج ہے، جو عربی اصطلاح ہے اور قرآن اور سنت میں اس کا استعمال ہوا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی یعنی شرعی معنی وہ بتا دیا جائے، اس لیے کہ سننے کے اعتبار سے یا بولنے کے اعتبار سے ہم سب لفظ حج کو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اصل لغوی اور شرعی معنی سے محروم ہیں۔ تو ناظرین، الحج یہ باب آتا ہے حجہ یا حجو، حجن، جس کا مطلب لغت میں یہ ہے کہ القصد الی البیت الحرام بالافعال المخصوصہ، یا یہ ہے کہ اس کا لفظی لغت میں معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ هو القصد، یعنی ارادہ کرنا کسی عظمت والی چیز کے بارے میں اور پھر اس کا رخ کرنا، قصد، ارادہ۔ اور شرعی اصطلاح میں جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر اس کا معنی ہوگا هو القصد الی البیت الحرام بالافعال المخصوصۃ، کہ خاص اوقات میں، خاص مقامات میں اور خاص عبادت کے احکام یا عبادت کے مناسک کو ادا کرنے کا نام یا ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف عازم سفر ہونا۔ تو اس میں تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ارادہ سفر کا ہو، اللہ کا گھر، اس کی طرف متوجہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے گھر کی زیارت میں مقصود حج، جو کہ رکن ہے دین کا، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور حج جو ہے وہ تب ادا ہوتا ہے کہ جس کے لیے وقت بھی مخصوص ہے۔ حج کے جو مہینے ہیں، نہ ان سے پہلے یہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ بعد میں،
اور اسی طرح اس حج کے جو مناسک ہیں وہ بھی مخصوص ہیں، وہ بالکل واضح ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور انہیں کو ہی فالو کیا جائے گا۔ کوئی بھی اس میں اضافہ یا اس میں کوئی کمی یہ حج میں نقص پیدا کرتی ہے یا سرے سے حج ادا ہی نہیں ہو پاتا۔ اور پھر وہ مقامات بھی مخصوص ہیں، یہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے جس وقت جب چاہے وہ مناسک ادا کر لے۔ تو بہرحال یہ تو تھا اس کا مفہوم۔ اب اس کے بعد اس کی جو فرضیت ہے کہ یہ فرض کب ہوا، اس کے بارے میں مختلف علماء میں اقوال اور آراء پائی جاتی ہیں۔ جمہور اہل علم یعنی اکثر علماء امت کے، ان کے ہاں تو یہ حج 9 ہجری کو فرض ہوا، لیکن جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ حج 5 ہجری کو فرض ہوا، اور اس کے بارے میں وہ اس اعرابی کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ارکان دین کے بارے میں پوچھا تھا، اور اس میں حج کا بھی ذکر ہے، اور وہ اعرابی 5 ہجری کو آئے۔ اب اگر اس واقعے کو سامنے رکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 5 ہجری سے پہلے بھی فرض ہو چکا ہو۔ اور اسی طرح وہ آیت کریمہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو، تو یہ آیت کریمہ بھی 5 ہجری کے قریب نازل ہوئی۔ تو بہرحال قرائن یہ بتاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حج 5 ہجری سے بھی پہلے فرض ہوا ہو، لیکن اگر اتمو کا معنی اقیمو کیا جائے کہ قائم کرو، پورا نہیں، یعنی اگر اتمو کا معنی ہو کہ اس کو پورا کرو تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حکم پہلے دیا جا چکا تھا اور ادا اب اس کو کرو، اس کے بعد اس کی ادائیگی کا حکم بعد میں آیا ہو۔ لیکن اگر اس کا معنی اقیمو کیا جائے کہ قائم کرو، حج کو ادا کرو فوری، تو اس میں پھر 5 ہجری سے پہلے والا مفہوم وہ ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال جیسے بھی ہے زیادہ تر قرائن 5 ہجری جیسا کہ آیت کریمہ بھی ہے اور اس کا جو اعرابی آئے تھے واقعہ موجود ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حج جو فرض ہوا وہ ہجرت سے بھی پہلے مکہ میں ہو چکا تھا، لیکن یہ ایک شاذ قول ہے۔ بہرحال جماہیر اہل علم کے ہاں 9 ہجری کو یہ حج فرض ہوا، اور اس کے بعد رحمۃ للعالمین نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر حج جو ہے وہ ادا فرمایا۔ اس کے ساتھ حج کی فضیلت میں جو احادیث ہیں ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اس کو ادا کیا جائے تو سابقہ سارے گناہوں کی معافی کا یہ سبب ہے، کفارے کا موجب ہے۔ اور اس میں متفق علیہ حدیث بھی موجود ہے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ ہی کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی نہ فسق کا ارتکاب کیا، فجور کا، اور نہ ہی کوئی اور نافرمانی کا کام، تو وہ اس کا حج جو ہے ایسے ہے کہ اجر میں، ثواب میں، کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو اور وہ گناہوں سے پاک ہو، تو اس کا حج جو ہے وہ گناہوں کو دھوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ جو ہے وہ دوسرا گناہوں کا کفارے کا موجب ہے، اور والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو ہے، مبرور سے مراد جیسا کہ مقبول اللہ کی بارگاہ میں، ایسا پہلی حدیث میں ذکر ہوا ہے فلم یرفث ولم یفسق، تو ایسا حج اس کی جزا کم از کم جنت ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں امام محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ
رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی ذکر فرمائی ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کوئی یکے بعد دیگرے یا اوپر تلے ادا کیا کرو اگر اللہ توفیق دے دے، وقت دے دے۔ فإنہما ینفیان الذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کے الفاظ ہیں کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ کرنے والے کے گناہوں کو بھی اور فقر کو بھی اس طرح مٹا دیتا ہے، دھو ڈالتا ہے، جس طرح کہ آگ کی بٹی لوہے، سونے یا چاندی پر لگے ہوئے زنگ کو اتار کر صاف اور شفاف کر دیتا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ یہ حج جو کہ حج مبرور ہے اور عمرہ نہ کہ صرف یہ انسانوں کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، بلکہ انسان کی جو مالی تنگ دستی اور فقر ہے اس کو بھی یہ دور کر دیتا ہے اور خوشحالی لاتا ہے۔ تو یہ حج جو ہے اگر اتنی بڑی سعادت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے محرومی ایک بہت بڑی بدبختی اور شقاوت بھی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو لوگ توفیق ہوتے ہوئے حج کرنے میں تساہل یا غفلت برتتے ہیں ان کے بارے میں وعید اور ڈانٹ اور ڈپٹ بھی ہے۔ اس سلسلے میں جامع ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اگرچہ خود اس کی تضعیف کی ہے، یعنی اس کو اگرچہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس عبادت کی ادائیگی کی حساسیت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اگر اس کو ذکر کر دیا جائے تو فائدے سے خالی نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادن او راحلتن تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلیس علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مالک بنا دیا، جس کے پاس سورسز ہیں، وسائل ہیں سفر کے، خاص طور پر اس کے پاس سواری بھی ہے، من ملک زادن اور راحلتن، اور زاد راہ بھی ہے جو کہ راستے کی ضروریات وہ بھی اس کے پاس ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تو جو کہ ایسی ضروریات جو اس کو اللہ کے گھر تک پہنچا سکیں آسانی سے، لیکن اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتا، تو اس بات کہ اللہ کو پرواہ نہیں کہ اس کی موت کیا یہودی ہو کر آئے یا کہ عیسائی یا کوئی اور کسی مذہب میں، بہرحال یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن حکیم میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ آگے پھر اس کا استدلال کیا اس آیت کریمہ سے کہ یہ اس لیے پرواہ نہیں اللہ کو کہ وہ یا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر اس کی موت آئے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حج ہے ان لوگوں پر جو کہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ادا کریں، یہ ان پر ایک رکن ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور جو اس سے نہیں بے پرواہی برتتا ہے، غفلت اور سستی برتا ہے، تو ومن کفر کے الفاظ ہیں، تو جو کفر کرتا ہے، تو اس سے بعد انہوں نے استدلال کیا۔ تو بہرحال اس حدیث کا مطلب جو علماء ہیں، علماء امت، تو وہ یہی لیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس پر حج فرض ہے اور فرض ہونے کے باوجود طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ پر حج کو ادا کرنا فرض جانتا نہیں، نہ سمجھتا ہے عقیدتاً، تو وہ اس آیت کے ضمن میں آئے گا کہ اس کا تو صریح کفر ہے، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ شخص جو کہ اعتقاد سے تو یہ سمجھتا ہے کہ حج فرض ہے اور جو استطاعت رکھتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ کرتا نہیں، دنیاوی معاملات میں پڑا رہتا ہے، مشغول و مصروف رہتا ہے، تو گویا کہ اس نے یہودیوں اور عیسائیوں والا کام سر انجام دیا، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی وہ طاقت کے ہوتے ہوئے بھی اور وسائل کے ہوتے ہوئے حج نہیں، اللہ کے گھر کا حج وغیرہ ادا نہیں کرتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کی مشابہت ہوگی۔
وگرنہ ہاں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑے سخت تھے، انہوں نے بلکہ جو ولاد تھے اپنے والی گورنرز جو اسلامی اسٹیٹس میں اس وقت تھے متعین کیے ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ یہ ایک پیغام بھیجا اور یہ بات بھی کہی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو تلاش کروں جو کہ حج ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی حج ادا نہیں کرتے، تو میں ان پر جزیہ لگا دوں۔ تو جزیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نان مسلم جو ہے ان پر عائد کیا جاتا ہے عدم اسلام کی بنا پر۔ تو یہ ایک روایت ملتی ہے، کیا ان کی یہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر تھی جو کہ اس بارے میں وہ جو غفلت کرتے تھے۔ بہرحال معاملہ بڑا حساس ہے کہ جو شخص حج طاقت کے ہوتے ہوئے بھی نہ کرے، اور پھر یہ ہے کہ حج ایک بار زندگی میں فرض ہے، ایک بار فرض ہے، اگر زیادہ کی اللہ توفیق دے تو نفلی حج جو ان کا ثواب ہے جیسا کہ حدیث میں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن عمرہ جو ہے وہ بھی اگرچہ فرض تو نہیں، لیکن جب اس کے لیے احرام باندھ لیا جائے تو وہ اس کا بھی پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، جس طرح کہ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں یہ حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو جب تم اس کا ارادہ کر لو، شروع کر لو، آغاز کر لو تو اللہ ہی کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے اس کو پورا کرو۔ تو ناظرین یہ کچھ چند باتیں تھیں جو کہ حج سے متعلقہ میں چاہتا تھا کہ آغاز میں آپ کے گوش گزار کر دی جائیں۔ باقی یہ چیپٹر خاصا چونکہ عبادت کے اعتبار سے اس میں بڑے احکام ہیں، بڑے مسائل ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اختصار سے اس باب کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود دیگر ابواب کی نسبت جو تفاصیل قدرے آ گئی ہیں اس میں، تو انشاءاللہ یہ حدیث جو پہلی ہے ہماری آج کی، اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے وقت کے اختتام سے پہلے کم از کم میں باب کو ذکر کر دوں اور حدیث کو، جس حدیث کا ذکر ہم کریں گے اپنی آئندہ نشست میں، کہ مؤلف کہتے ہیں کہ باب ما یباح للمحرم بحج او عمرۃ وما لا یباح و بیان تحریم الطیب علیہ۔ حج کے مسائل اور حج اور عمرے کے بارے میں ہیں کہ محرم کو حالت احرام میں کون سا لباس پہننا چاہیے، اور اسی طرح ضمناً لباس کے ساتھ خوشبو جو ہے اس کی بھی حرمت کا تقاضا، اس کا ذکر اور اس کا بیان، جو کہ حدیث نمبر 731 ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے اس پروگرام میں یہ حدیث ذکر کرتے ہوئے آگے دیگر احادیث کی طرف آئیں گے۔ سر دست دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔